رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم اپنے مطالعے کے سفر میں سلیمان کی غزل الغزلات کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور یہ پرانے عہد نامے کی شاعرانہ کتب میں سے ایک ہے جس میں خداوند اور ایسے لوگوں کا رشتہ بیان ہے جو حقیقی توبہ کر کے اس کے پاس لوٹ آتے ہیں۔ یہ خداوند اور ایماندار کا رشتہ ہے جو ہر روز خداوند کے ساتھ اپنے رشتے سے محظوظ ہوتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس کتاب یعنی غزل الغزلات میں بہت ہی خوبصورت شاعرانہ تصاویر ہیں۔ اس میں موجود تشبیہات جو بیان کی گئی ہیں وہ شاعرانہ ہیں، ان کے روحانی معنی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مطالعے کا آغاز کریں، ہم چاہتے ہیں کہ غزل الغزلات کی اصلاحات کی فہرست کو دہرائیں۔ ہم یہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ روزانہ اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ چلیے پھر سے دہرائی کرتے ہیں۔ جب کتاب میں پاؤں یا قدم کی بات ہوئی تو اس کے معنی ہیں، میرے ساتھ دہرائیں، اس کے معنی ہیں برتاؤ۔ اور ہاتھ کی بات ہوئی تو اس کے معنی ہیں کام یا اعمال۔ اور جہاں پر ران کی بات ہوئی ہے اس کے معنی ہے خدمت کرنا اور تیار رہنا۔ اور جہاں پر پیٹ کی بات ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے جذبات۔ اور جہاں پر چھاتیوں کی بات ہوئی ہے تو اس کے معنی ہے بالغ ہونا یا دینا۔ اور عزیزو، جہاں پر لبوں کی بات ہوئی ہے تو اس کے معنی ہے الفاظ اور بات چیت کرنا۔ عزیزو، گردن کا لفظ انسان کی مرضی کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس میں ناک کے بارے میں بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے سونگھنا اور پہچان کرنا۔ اور جہاں گالوں کے متعلق بات ہوئی وہاں مراد زندگی اور تازگی ہے۔ اور جہاں پر آنکھوں کی بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے نظریہ۔ اور جہاں سر کی بات ہوئی تو اس سے مراد ہے خیالات۔ اور جہاں پر بالوں کی بات ہوئی تو اس کا مطلب ہے تابعداری۔ عزیزو، مجھے امید ہے کہ آپ نے غزل الغزلات کی اصلاحات کی فہرست کو میرے ساتھ یاد کیا ہے۔ اسے اپنی بائبل میں رکھیں تاکہ آپ اسے ہمیشہ یاد رکھیں، اور جب بھی آپ غزل الغزلات کی کتاب کو کھولیں تو اس کی اصلاحات کو بآسانی سمجھ سکیں۔ آج ہم دوسرے باب کے دوسرے حصے مطلب 8ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ سو مطالعے کے لیے تیار رہیں۔ پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم کا اسٹوڈیوز میں خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر فرید زکی، خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ڈاکٹر فرید، یہاں دوسرے باب میں مرد اور عورت کے درمیان مکالمے کا دوسرا حصہ ہے۔ 8ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے، پہاڑوں پر سے کودتا اور ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا چلا آتا ہے۔ میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے۔ دیکھ، وہ ہماری دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، وہ کھڑکیوں سے جھانکتا ہے، وہ جھنجھریوں سے تاکتا ہے۔ یہاں دلہن کس بارے میں بات کر رہی ہے؟ ہم نے اس آیت کی شروعات میں ہی کہا کہ ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور ہم اس کو محبت کی بیداری کہتے ہیں، یا یوں کہہ لیں ہم اس کو دلہن کا بلانا کہتے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے باب سے دوسرے باب کی محبت 7ویں کا آیت تک یقین۔ محبت کے یقین کا آغاز ہے۔ بالکل، یہاں اس نے اس کی آواز کی بات کی، اور مسیحی زندگی اس کی آواز سے شروع ہوتی جاری رہتی اور ختم ہو جاتی ہے۔ لکھا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ۔ اور زکئی اس کی آواز سن کر نیچے آیا، اس نے کہا اے زکئی جلد اتر آ۔ مسیحی زندگی کا آغاز اس کی آواز سننے سے ہوتا ہے، اور مسیح نے اپنی بھیڑوں کے متعلق یہ کہا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میں انہیں جانتا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں اور میں انہیں ہمیشہ کی زندگی بخشوں گا۔ اچھی بات یہ ہے کہ وہ اس سفر کے آخر میں آسمان سے ایک آواز کے ساتھ آئے گا، اور پالوس نے پہلے تھسلنیکیوں کے 4 باب میں کہا کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتوں کی آواز کے ساتھ اترے گا، خدا کی للکار، اور اس کی للکار سے مردے جی اٹھیں گے اور جو زندہ ہیں وہ بدل جائیں گے۔
یہ ایمانداروں کی خصوصیات ہیں کہ وہ مسیح کی آواز پہچانتے ہیں، اور جب بھی آپ ایماندار سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ خداوند نے اس کی بات کی ہے، کیونکہ میں کہوں گا کہ اس کی آواز باقی اوروں سے مختلف صحیح۔ ہے۔ پس جو بھی اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو جاننا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ کلام اور دعا کے ذریعے خود کو یوں تیار کرے کہ باقی سب آوازوں میں سے خدا کی آواز کو پہچان لے۔ میرے محبوب کی آواز دیکھ وہ آ رہا ہے، کودتا ہوا، کودتا یعنی خوشی منانا، جی بالکل، خوشی کودنا، منانا۔ ٹیلوں پر سے پھاندتا ہوا یعنی وہ مشتاق ہے۔ ہمیں اس کے محبوب کے بارے میں بتائیں، اس کے مطابق وہ خوش ہے اور اس کا مشتاق ہے۔ دلہا اپنی دلہن کا مشتاق ہے، اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ خداوند یسوع ہمارا مشتاق ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ رفاقت کو رکھیں، اور یوں لگتا ہے کہ وہ ہمارے لیے جلد آتا ہے۔ پر اس کے بعد اس نے کہا کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑا ہے، مطلب کہ ہمارے رشتے کے درمیان ایک دیوار موجود ہے، لیکن میں اس پر بعد میں بات کروں گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دلہا ہمیں لے جانے کو آتا ہے، اور ہم اس کی خواہش کے مطابق بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب کے 22ویں باب میں یہ بات 3 بار پڑھتے ہیں کہ دلہے نے فرمایا کہ میں جلد آنے والا ہوں، اور آخر میں دلہن نے اسے جواب دیا آمین، آئے خداوند یسوع جلد آ۔ اور بھائی ایاد، میں کہوں گا کہ کودنے اور پھاندنے کے الفاظ میں بھی فتح ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جلد آتا ہے، فتح کے ساتھ، فتح یابی سے۔ بے شک جو کوئی شکست کے بعد لوٹے اس کا منہ لٹکا ہوا اپنا سر ہوتا ہے۔ نیچے جھکا کر وہ آتا اپنے ہے، پیر وہ نہیں فتح سے اٹھاتا، نہیں سر نیچے چلتا، جھکا کر نہیں آتا، وہ فخر سے نہیں چلتا۔ وہ فاتح ہو کر لوٹا۔ مسیح نے اپنے دشمنوں کو شکست دی، وہ فتح یاب ہو کر لوٹا اور جی اٹھا۔ اس نے شیطان کو شکست دی اور ہمیں اس کے چنگل سے چھڑایا، اور اس نے ہمیں گناہ کی عدالت سے آزاد کر دیا، اور ابھی وہ آسمان پر ہے اور اس وقت کا مشتاق ہے کہ ہمیں آ کر لے جائے۔ صحیح، ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک عورت نے پوری دلیری سے اپنی نجات کی بات بتائی۔ کسی نے اس کی بات کو کاٹ کر کہا کہ وہ ایسے بات کر رہی ہے جیسے اس کا یقین مضبوط چٹان پر قائم ہے۔ اس نے جواب دیا، ہاں، کبھی کبھار میں ڈگمگا جاتی ہوں اور چٹان سے گرنے لگتی ہوں، لیکن میرے قدموں کے نیچے یہ چٹان کبھی جنبش نہیں کھاتی۔ خوش آمدید، ہم غزل الغزلات کی کتاب کے دوسرے باب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے مہمانوں کا سوال۔ 9ویں آیت ہے، میرا محبوب آہو یعنی جوان ہرن کی مانند ہے۔ یہاں اس نے اس کو آہو یا جوان ہرن سے تشبیہ کیوں دی؟ جی، اس نے اس کو آہو یا جوان ہرن سے تشبیہ کیوں دی؟ آہو ہر آواز کو بہت غور سے سن سکتا ہے، اور جب وہ پہاڑوں یا وادیوں میں ہو تو وہ درد کی آواز کو واضح سن سکتا ہے، مطلب کہ وہ آواز کو سنتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ اس کا محبوب آہو کی مانند ہے، اور اگر ہم اسے نظر انداز کریں اور اس کے ساتھ رفاقت نہ رکھیں تو اس کے نتیجے میں ہم اس کے رشتے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر جوان ہرن کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہ جوان نر ہرن کا لفظ، اور جوان ہرن کا لفظ ہمیں زبور 22 کی یاد دلاتا ایلت ہے۔ حشر۔ میر مغنی کے لیے الیت حشر کے سروں پر داؤد کا مزمور۔ اس زبور میں مسیح کے دکھوں کا ذکر ہے۔ وہ ایک چھوٹا سا ہرن ہے جو شیروں اور بھینسوں سے گھرا ہوا ہے۔ دیکھنے میں تو اس کو صلیب پر شکست ہوئی، لیکن مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے وہ فتح مند ہوا۔ اس نے فتح پائی اور اس نے موت کو شکست دی۔ صحیح۔
इसके बाद की बात थोड़ी अजीब है। लिखा है, उसका बायां हाथ मेरे सर के नीचे है, उसका दाहिना हाथ मुझे गले से लगाता है। फिर उसने हमारी दीवार की बात की। देख, वो हमारी दीवार के पीछे खड़ा है, वो खिड़कियों से झांकता है, वो झंझरियों से ताकता है। उसका दायां और बायां हाथ कहाँ पर है? उनके बीच में दीवार क्यों है? क्योंकि हमारी फितरत ऐसी है। रफाकत रखते हुए हमारे और मसीह के दरमियान बहुत सी रुकावटें होती हैं, और एक दीवार ये है कि हम दुनिया के कामों में मसरूर हो जाते हैं, और मैं कहूँगा कि ये पुरानी फितरत की निशानी है, और इससे रूहुल कुद्स रंजीदा होता है। ये जिस्म के काम हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हमें यीशु मसीह से अलग रखे वो ही दीवार है। हाँ, और वो पीछे खड़ा है, इसलिए वो छोटी छोटी खिड़कियों से झांकता है और झांझरों से निकलता है। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर झांकने का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, यानी हल्का सा देखना, और वो देखकर चला जाता है। वो बताता है कि वो हमारा मुश्ताक है। तो क्या हम भी उसके मुश्ताक हैं या नहीं? होना ये चाहिए था कि दरवाज़ा खुला हो और कमरा तैयार हो, पर वहाँ रुकावटें मौजूद हैं, और इसीलिए वो वहाँ से झांकता है और कहता है कि मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, उठ, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ रहूं। उठ मेरी प्यारी, मेरी नाज़रीन, चली आ। और अपनी बात जारी रखी। आज दुनिया के लोगों और उस मसीहा के दरमियान दीवार खड़ी है जिसको उन्होंने रद्द किया। हम अक्सर सुनते हैं कि लोग दीवारे गिरिया पर जाकर वहां इस बात को याद करते हैं कि वो लोगों के बीच रद्द किए गए, और उनका मसीह आकर उनको सब लोगों से बचाएगा। उनका मसीह आया, पर उन्होंने उसको रद्द किया, और अब उनके और मसीह के दरमियान एक दीवार है जो मुस्तकबिल में ढाई जाएगी, और लोग तौबा करके उसके पास लौटेंगे और मसीह को कबूल करेंगे। बिल्कुल। रूहानी लिहाज से खुदावंद और ईमानदार के दरमियान दीवार कैसे हो सकती है, और क्या ये मुमकिन है? और कौन से ईमानदार अपने और खुदावंद के दरमियान दीवार खड़ी करते हैं? वो कैसे होते हैं? उनकी खुशी और इत्मीनान खो जाता है, और वो बाइबल की आरजू नहीं रखते, और वो इबादात में भी नहीं जाते, और उनकी खिदमत पहले जैसी नहीं रहती। ये दीवार है, उनके और मसीह के दरमियान रुकावट है, और वो मसीह की शान को देख सकता है और उसमें इत्मीनान पाता है। मुमकिन है कि बाइबल खोलने के बाद भी उसको सुकून ना मिले, और इबादात में जाने के बाद भी वो ना खुश रहे। लिखा है, वहां बैत के दरख्तों पर उनके वस्त में हमने अपनी सितारों को टांग दिया। जी। 10वीं आयत में खुदावंद की आवाज है। लिखा है, मेरे महबूब ने मुझसे बातें की और कहा, उठ ऐ मेरी प्यारी, मेरी नाज़नीन, चली आ, क्योंकि देख जाड़ा गुजर गया, मी बरस चुका और निकल गया, जमीन पर फूलों की बहार है, परिंदों के चहचहाने का वक्त आ पहुंचा, और हमारी सरजमीन में कुमरियों की आवाज सुनाई देने लगी। इंजीर के दरख्तों में हरे इंजीर पकने लगे और ताकें फूलने लगीं, और उनकी महक फैल रही है। सो उठ मेरी प्यारी, मेरी जमीला, चली आ, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में और कड़ारों की आड़ में छुपी है, मुझे अपना चेहरा दिखा, मुझे अपनी आवाज सुना, क्योंकि तू महाजबीन और तेरी आवाज शीरीं है। भाई, दुल्हे की इस आवाज पर आपकी क्या राय है? मैं इसको दो तरह से देखता हूँ। नबूवती तौर पर जाड़ा गुजर गया और उसके असरात कम हो गए। जाड़े में बारिश होती है, इसमें फल नहीं खाते, और चिड़ियों या कुमरियों की आवाज़ें नहीं आती, और मैं कहूँगा कि जाड़ा बड़ी मुसीबत को जाहिर करता है, और इसमें मुश्किल होगी, और सारी दुनिया में ताउन और कहत साली होगी, और सिर्फ यही नहीं बल्कि जंगें और वबाएं भी होंगी। और बचे हुए ईमानदार जो ज़मीन पर बचे हुए यहूदी हैं, इस मुसीबत के खात्मे के बाद मसीह की आमद को देखेंगे, और इस मुसीबत के दौर के ख़त्म होने का सबूत ये है कि ज़मीन पर फलों की बहार है और फूलों की खुशबू हर तरफ फैल जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये चहचहाने का वक्त है, और चहचहाने के दो मानी हैं। पहला कि ताकों की काट छांट करना, और दूसरे तर्जुमे में इसके मानी हैं
गाने की आवाज, और मैं कहूंगा कि जाड़े में नहीं बल्कि बहार में चिड़ियों और कुमरियों की चहचहाने की आवाज आती है। ये बहार की निशानी है, और ईमानदार के लिए बहार का मौसम तब है जब मसीह बादशाही करने को आएगा। और रूहानी लिहाज से जाड़ा वो वक्त जब हम खुदा से रफाकत नहीं रखते, वो गहरे बादलों और जाड़े का इसमें वक्त कोई है, गर्माइश नहीं उसमें कोई मिलती। गर्माइश नहीं मिलती, और जब सूरज छुपा हो तो गर्माइश नहीं मिलती, और फूल नहीं निकलते जो मसीह की गवाही को जाहिर करते हैं। और रूहानी कमजोरी जैसे हालात में चहचहाने का वक्त नहीं आता, और वो माहौल इसलिए खुशगवार नहीं, लेकिन मसीह आकर हमको कहता है उठ। और रोमियो के 13वें बाब में ये वाज़े तौर पर लिखा है कि अब वो घड़ी आ पहुंची कि तुम नींद से जागो। और इफ्सियों में वो कहता है ऐ सोने वाले जाग। ये अल्फाज ईमानदार के लिए हैं। और मुर्दों में से जी उठ तो दुनिया के लोगों के बीच क्यों बैठा है, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। 14वीं आयत में खूबसूरत अल्फाज हैं, ऐ मेरी कबूतरी। उसने कहा कबूतरी, और फिर वो कहता है जो चट्टानों की दरारों में। वो चट्टान है और उसकी दुल्हन उसमें छुपती है, और कराड़ों की आवाज में छुपी है, जो उसकी खुफिया जगहें हैं। वो चाहता है कि उसकी दुल्हन उसमें छुपकर सर्दी के मौसम से महफूज हो, पर सिर्फ उसमें छुप जाना काफी नहीं, वो उसकी आवाज और चेहरा देखना चाहता है। और फिर मैं कहूंगा कि हम अक्सर ये कहते हैं कि हमें इबादत में जाना है ताकि हम उससे महजूज हों। इबादत से हम महजूज होते हैं और खुदा इससे खुश होता है। और जब हम इन इबादत में नहीं जाते तो दरअसल हम अपने आप उसको से महरूम रखते हैं। जी, और जब हम इबादत पर नहीं जाते तो खुदावंद हमसे मिल नहीं पाता, वो हमसे खुश नहीं हो पाता। अपनी ही जान का दुख उठाकर वो इसे देखेगा जी और सेल बिल्कुल, होगा। खास करके तब जब हम उसके नाम से इकट्ठे होते हैं। ये शानदार बात है। जब दिन गुजरते जाते हैं तो हम खुदाम के साथ नहीं बैठते, जैसे मरियम यीशु के कदमों में बैठकर उसकी बातें सुनती थी। यूं खुदा की रफाकत नहीं होती, और खुदा हमें तौफीक दे कि हम अपनी गैर मौजूदगी से उसे दुख ना दें। लिखा है, ऐ मेरी कबूतरी जो चट्टानों की दरारों में छुपी है, वो उसमें छुपी है, कबूतरी उसमें छुपती है। हम वक्फे के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। हम गज़ल गज़लात के दूसरे बाब का मुताला जारी रखने के लिए हाजिर हैं, लेकिन उससे पहले मेहमानों का सवाल। जी। 15वीं आयत में उसने कहा, हमारे लिए लुमड़ियों को पकड़ो, उन लुमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं, क्योंकि हमारे ताकों में फूल लगे हैं। यहाँ पर लुमड़ी बच्चों के बारे में ज़रा तफसील से बयान करें। कौन सी लुमड़ियां पाकिस्तानों को खराब करती हैं, ताकों में फूल लगे हैं, कि क्या मानी है? 15वीं आयत में दुल्हा यानी के मर्द के अल्फाज हैं। लिखा है, हमारे लिए लोमड़ियों को पकड़ो, उन लोमड़ी बच्चों को जो ताकिस्तान खराब करते हैं। और जिनके पास ताकिस्तान है वो ये जानते हैं कि लोमड़ियाँ कितनी खतरनाक हैं। वैसे तो मैं कहूँगा कि ये लोमड़ियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, और असल खतरा तो छोटी लोमड़ी से नहीं, वो दिखने में बहुत अच्छी लगती है और उसके बाल लंबे होते हैं, उसकी दुम लंबी होती है, लेकिन जब वो ताकिस्तान में छलांग लगाती है तो पौधों पर लगे हुए फूल गिर जाते हैं, और फिर वक्त आने पर उस पर अंगूर नहीं लगते और फल नहीं होता, क्योंकि वो फूल क्योंकि नहीं वहां थे। फूल ही नहीं थे। ताकें और फूलने फूलों लगे से के ही बानी हैं, फल उन पर बनता फूल है। लग गए। और इसीलिए उसने कहा कि ताकें फूलने लगीं। और अगर हम यूं कहें कि यहाँ पर दोस्तों के दरमियान बातें हुई, तो इसका ये मतलब है कि वो ताक को ऐसी हालत में देखने की ख्वाहिशमंद है कि जब उन पर फल आए। तो ये छोटी लोमड़ियां वो गुनाह है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, और मैं कहूँगा कि ये हमारे लिए ज्यादा अहम नहीं होते। मतलब कि हमारी नज़र में इन खताओं की कोई अहमियत नहीं। एक सादा रिश्ता जिससे
کوئی برا اثر نہیں ہوتا، اور مسیح کے ساتھ رفاقت میں رہنا بہت حساس بات ہے اور اکثر ہم اس پر غور نہیں کرتے، اور میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی حساس معاملہ ہے۔ وہ نہیں دیکھتے کہ یہ دنیاوی چیز ہے اور اس سے ہمارا خدا کے ساتھ تعلق خراب ہوتا ہے، اور خدا کو ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، پاکستانوں کو خراب کرنے والی لومڑیاں ایسے گناہ ہیں جن سے ہم واقف نہیں، شاید کچھ دیکھا اور سنا ہو یا کوئی خیال، یہ بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں۔ یہ سب باتیں روح القدس کو رنجیدہ کرتی ہیں اور ہماری زندگیاں پھلدار اس میں نہیں پھل بناتی۔ نہیں آتا۔ یقیناً نبوتی، عملی اور تاریخی طور پر اسرائیل وہ پاکستان ہے، خدا ان کے لوگ اس کا پاکستان ہے، جہاں لومڑیوں کے بچوں نے آ کر پھل ضائع کر دیا، یعنی غیر معبودوں نے۔ افسوس کہ وہ پھل نہیں دیتے۔ خداوند ہمیں روحانی طور پر ان لومڑیوں یعنی چھوٹے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ 16ویں آیت سے لکھا ہے، میرا محبوب میرا ہے، میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے تو پھر آ اے میرے محبوب، تو غزال یا جواں ہرن کی طرح ہو کر آ، جو باطر کے پہاڑوں پر ہے۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ اس رشتے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی ایاد، اس کتاب کا مکمل مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ بات اس میں 3 بار دہرائی گئی۔ پہلی مرتبہ یہاں 2:16 میں میرا محبوب آہو یا جوان ہرن کی مانند ہے، اور دوسری بات 6 باب کی 3 آیت میں درج ہے، میں اپنے محبوب کی ہوں اور میرا محبوب میرا ہے، اور تیسری مرتبہ 7 باب کی 10 آیت میں آیا، میں اپنے محبوب کی ہوں اور وہ میرا مشتاق ہے۔ اس میں بڑھوتی دکھائی دیتی ہے، لکھا ہے کہ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ اس کے بعد 6 باب کی 3 آیت ہے، میں اپنے محبوب کی ہوں، یعنی کہ اب اس کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں کہ اس نے خود کیا حاصل کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ محبوب نے اس کو پا لیا ہے۔ یہ تقدیس ہے۔ جب وہ بڑھتی ہے تو اس نے کہا میں اپنے محبوب کی ہوں۔ اس نے سمجھ لیا کہ محبوب اس کا مشتاق ہے اور وہ اس کی محبت میں اس کی تابع دار ہے، اور یہ یوحنا 2 باب کی طرف خدا کے خاندان کے بڑھنے کے مترادف ہے۔ اس نے چھوٹے بچوں کی بات کی، اس نے نوجوانوں اور والدین کا ذکر کیا، اور بچوں کو اس نے کہا تم جانتے ہو کہ تمہارا گناہ کیا ہے، اور پھر اس نے نوجوانوں سے کہا کہ تم طاقتور ہو اور خدا کا کلام تم میں ہے، اور اس نے والدین سے کہا تم جانتے ہو وہ ازل سے ہے، اور بات یہ ہے کہ مسیحی زندگی میں ہمیشہ بڑھوتی ہوتی ہے۔ صحیح۔ 16ویں آیت ہے، میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ آگے لکھا ہے، جب تک دن ڈھلے اور سایہ بڑھے، اس نے پہلے اپنے محبوب کو بلایا۔ محبوب کے پھر آنے پر آپ کیا کہیں گے؟ میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ نبوتی طور پر میں سائے کو اندھیرے کا سایہ اور خوف کا سایہ کہتا ہوں، اور یہ سایہ میں کہوں گا کہ تب تک ہے جب تک کہ آفتاب صداقت طلوع نہ ہو جائے، اور آفتاب صداقت طلوع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی۔ جب وہ بادشاہت کرنے کو آئے گا تو خوف کا بادل چھٹ جائے گا، اور اس وقت تک وہ ہمارے ساتھ ہے، پس ہمیں اس کے ساتھ رفاقت رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں اس کو کچھ یوں بیان کرتا ہوں کہ یہ ایمانداروں کے لیے مسیح کی دوسری آمد ہے۔ وہ صبح کا چمکدار ستارہ ہے، اور اس سے پہلے رات کا اندھیرا سایہ ہوتا ہے، اور اس لفظ سے ایمانداروں کے ذہن میں مشکلات، تنگ دستی اور مشکل حالات آ جاتے ہیں، تو بھی ہم اس سے پریشان ہو کر مسیح کی رفاقت سے خوش ہونے کا موقع گنوانا نہیں چاہتے۔ تو پھر آ اے میرے محبوب، تو غزال یا جوان ہرن کی طرح ہو کر آ۔ جیسے جوان ہرن باطر کے پہاڑوں پر ہے، کوئی ان پہاڑوں کو پتھر بلا کہتا ہے، جبکہ دوسروں کو اس میں بھلائی نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر میں کہوں گا، چاہے آپ پہلی بات کو لے لیں یا پھر دوسری کو، لیکن ایک بات یکساں ہے کہ ان دونوں ہی صورتوں میں مسیح ان سب سے برتر ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر فرید، لکھا ہے وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں۔ کیا وہ اس کے ساتھ ہے یا اس نے ابھی آنا ہے؟ اس نے کہا کہ محبوب سوسنوں کے درمیان ہے، وہ بھی سوسنوں کے درمیان ہے۔
پر وہ اس کے پاس آئے گا۔ ایمانداروں کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے یا وہ آئے گا۔ دونوں باتیں درست ہیں اور ہم ایمان کے وسیلے ان کا تجربہ کرتے ہیں۔ اس نے کہا تو مت ڈر، میں تیرے ساتھ ہوں، دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور وہ اپنے کہے کے مطابق آئے گا، صحیح، اور ہم اسے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ شکریہ۔ چلیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ ایماندار کے پاس صلاحیت ہے کہ خدا کی آواز کو پہچان سکے۔ خدا ایماندار کا مشتاق ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ رشتہ قائم کرے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی کہ خدا کی محبت لا تبدیل ہے۔ جب ہم اس سے دور ہو جائیں تو وہ پہل کرتا ہے۔ آغاز سے جب آدم نے باغ عدن میں گناہ کیا تو خدا نے اس کو ڈھونڈا۔ جب اس کا کوئی حل نہیں تھا تو وہ خود زمین پر آیا۔ جب ہم اس سے دور ہوتے ہیں تو وہ ہمیں واپس بحال کرتا ہے۔ ہماری زندگی میں چھوٹی چھوٹی لومڑیاں یعنی یہ گناہ نہ ہوں جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بائبل مقدس واضح طور پر فرماتی ہے ہر قسم کی بدی سے بچے رہو۔ وہ اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہے جو ہم نے بنائی ہے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ دنیاوی کاموں کی یا روحانی کمزوریوں کی کوئی دیوار ہمارے بیچ نہ آئے اور ہم اس کے ساتھ خوش رہیں۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ عزیز ناظرین، دلہن نے کہا میرا محبوب میرا ہے اور میں اس کی ہوں، وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے۔ یقیناً وہ جلد آنے کو ہے۔ محبوب اس کا ہے اور وہ اس کی ہے، وہ سوسنوں کے درمیان ہے اور وہ جلد آ رہا ہے۔ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ مسیح نے ہمارا فدیہ دے کر ہمیں مول لیا تاکہ ہم اس کے بن جائیں۔ وہ ہمارا ہے اور ہم اس کے۔ وہ سوسنوں کے درمیان ہے۔ بے شک سوسنوں کے گرد جھاڑیاں ہوں، اس کا محبوب سوسنوں کے درمیان ہے۔ وہ سوسنوں کے درمیان چراتا ہے، وہ بہت جلد آ کر ہمیں ہماری ابدی جگہ لے جائے گا۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔